تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو روزے کی پابندی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. آپ نے فرمایا کہ روزے کے اندر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی غلط کام اس سے نہ ہو. اور اگر آدمی روزہ رکھنے کے باوجود ویسی ہی زندگی گزار رہا ہے غفلت کی تو روزہ بے فائدہ ہے. آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر کوئی شخص آپ نے فرمایا قول زور نہ چھوڑے, جھوٹی بات نہ چھوڑے, بولنا نہ چھوڑے, عمل کرنا نہ چھوڑے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں بھوکا پیسہ رکھے. اللہ یہ تو نہیں چاہتا کہ کچھ بندے اس کے بھوکے رہیں. وہ تو تمہارے اندر کچھ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے, کچھ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ جذبہ اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے اور آدمی صرف بھوکا پیاسا ہی رہ رہا ہے, صبح سے شام تک آج کل کے موسم میں 15-15.5 گھنٹے کا وقت گزار دیا اس نے, اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیوں وقت گزر رہا ہے اس کا, تو ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص قول زور نہ چھوڑے, جھوٹی بات نہ چھوڑے. قول زور کسے کہتے ہیں؟ قول زور کہتے ہیں غلط بات, باطل بات, ناحق بات, ظلم کی بات, بے انصافی کی بات, شرک کی بات, کفر کی بات. ہر غلط کام قول زور ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا بتائی گئی قرآن میں, والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. اللہ کے یہ نیک بندے وہ ہیں کہ جہاں قول زور ہو, باطل کی باتیں ہوں, ناحق کی باتیں ہوں, ظلم اور ناانصافی کی باتیں ہوں, کفر اور شرک کی باتیں ہوں, وہ دور رہتے ہیں. لا یشہدون الزور کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں موجود نہیں رہتے اور اس کا چرچا نہیں کرتے, اس کی شہادت نہیں دیتے. آج تو ہمارے چاروں طرف باطل ہی باطل ہے, کفر ہی کفر ہے. اس سے بچ کے رہنا. قرآن نے کہا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو قول زور سے بچتے ہیں. قول زور میں وہ تمام باتیں آتی ہیں جو خلاف اسلام ہے, خلاف دین ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جہاں جھوٹی بات ہو رہی ہو, بے بنیاد بات ہو رہی ہو, کفر بھی بے بنیاد بات ہے, شرک بھی بے بنیاد بات ہے, الحاد بھی بے بنیاد بات ہے, ظلم اور ناانصافی بھی بے بنیاد بات ہے, کسی کی غیبت بھی غلط بے بنیاد چیز ہے. تو کہا کہ اگر آدمی روزہ رکھنے کے باوجود قول زور نہ چھوڑے اور اس پر عمل بھی نہ چھوڑے, یعنی یہ کہ غلط بات کہہ بھی رہا ہے, باطل کا چرچا بھی کر رہا ہے, ہر وقت غلط باتیں اس کی زبان سے آ رہی ہیں, ناپسندیدہ باتیں آ رہی ہیں, وہ باتیں زبان پر آ رہی ہیں جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی اتفاق سے کوئی غلط بات اس کی زبان سے نکل گئی, لیکن اس پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کے اس نے غلط بات کہی ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے. تو فرمایا آپ نے کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی روزہ ہی چھوڑ دے, وہ کہے کہ صاحب میں باطل سے تو بچ نہیں رہا ہوں, جھوٹ سے نہیں بچ رہا ہوں, کفر سے نہیں بچ رہا ہوں, ایسی مجلسوں ہی میں بیٹھ رہا ہوں تو روزہ چھوڑ دوں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے اور جس کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے تمہارے اندر,
اس راستے سے نہیں آ سکتی وہ چیز. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا رمضان جو گزرتا ہے گزر ہی جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اتنی سخت موسم میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس کا احساس تو یقیناً ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتے. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کے بعد ہی وہ تقویٰ حاصل ہوگا. اور اگر تقویٰ نہیں ملتا ہے، خدا ترسی انسان کے اندر نہیں آتی ہے، اس کے عذاب سے بچنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کو تلاش کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، تو روزہ بھی بے فائدہ ہے. تو فرمایا گیا کہ دیکھو، اگر آدمی غلط کاموں سے نہ بچے تو یہ سمجھو کہ اللہ صرف بھی بھوکا پیاسا دیکھنا نہیں چاہتا. بھوکا پیاسا آدمی رہ جائے اور سمجھے تو ظاہر ہے کہ فقہی زبان میں تو کہیں گے روزہ ہو گیا. کسی مولوی عالم سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں سحری کے وقت سے لے کے افطار تک بھوکا پیاسا رہا، زیادہ زیادہ نمازیں بھی پڑھی میں نے، میرا روزہ ہوا یا نہیں، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے تمہارا روزہ نہیں ہوا. لیکن وہ روزہ اس روح سے خالی ہوگا جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، تقویٰ، کہ تمہارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا. اس تقویٰ اس وقت آتا ہے جب اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی فکر کرے.